السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد ثناء اللہ فاروق۔ آج میں جس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کس کو دینا چاہیے۔ محترم سامعین، یہ بہت بڑا اہم موضوع ہے۔ اگر ہم نے اس میں تھوڑی سی بھی غلطی کی تو اس سے بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ جو ملحق بہت سارے خاندان ہوں گے ان کی بھی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ہماری تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے ہم اپنی بچی کی زندگی کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ جب بچی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے تو والدین کا جو سکھ چین سکون ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کی بچی جوان ہوئی تو وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا کہ حضرت میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، میں اس کا رشتہ کہاں کروں؟ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم ایسے شخص کو تلاش کرو اپنی بچی کے رشتے کے لیے جہاں کہیں بھی مل جائے، کہ جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، جو اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان رکھتا ہو، اللہ کی صحیح معرفت رکھتا ہو۔ ایسے شخص کو جا کر ڈھونڈو اور اپنی بچی اسی کے حوالے کر دو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب تم اپنی بچی ایسے شخص کے حوالے کرو گے جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اگر آپ کی بچی اس کو پسند آ جائے گی تو وہ اس کو عیش و عشرت کے ساتھ رکھے گا، ہر قسم کی راحت دے گا، ہر قسم کا سکون دے گا، جتنا اس سے ہو سکے گا وہ آپ کی بچی کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرے گا۔ لیکن اگر آپ کی بچی اس کو پسند نہیں آئے گی تب بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ اگرچہ آپ کی بچی اس کو پسند نہیں ہے تب بھی وہ اس سے نفرت نہیں کرے گا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ نبھا کرنے کی کوشش کرے گا، زد و کوب نہیں کرے گا، معاشرے کے اندر اس کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ کی بچی اس کو پسند نہ آئے گی تو وہ اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو بھی والدین ہیں، جو بچیوں کے باپ ہیں، ان کے لیے یہ بات سونے کا جو پانی ہے اس سے لکھنے کے قابل ہے۔ ہم اپنی بچیوں کا انتخاب ایسے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو پیسے والے ہوں۔ یاد رکھو، چین اور سکون والی جو دولت ہے اس کو پیسے سے نہیں ہم لے سکتے، اس کو ہم پیسے سے خرید نہیں سکتے۔ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو راحت عطا فرماتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہے، آپ نے اس کو بچی دے دی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ شرابی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جوا کھیلتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بدکار انسان ہے، زانی انسان ہے، تو بھلا بتاؤ، جس کے اندر اتنی خرابیاں پائی جاتی ہوں، کیا ایسا شخص آپ کی بچی کے قابل ہے؟ ایسا شخص آپ کی بچی کے ساتھ نبھا کر سکتا ہے؟ ایسا شخص آپ کی بچی کو عزت دے سکتا ہے؟ جو بدکار ہو کیا وہ اپنی بیوی پر اکتفا کر سکتا ہے؟ تو ان تمام باتوں کو کب سوچیں گے؟ ہمارے اندر یہ ذہنیت کب تبدیل ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جس شخص کو دل کی لالچ سے بچا لیا گیا، جو آدمی
دل کی لالچ سے محفوظ ہو گیا، فاولئک ھم المفلحون، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے جو لوگ لالچ سے محفوظ رہیں وہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو بچیوں کا رشتہ دینے میں ہم بہت بڑی لالچ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بچپن میں ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ لالچ بری بلا ہے، لیکن اب سمجھ میں آتا ہے یہ فقط کتاب تک محدود ہیں باتیں، معاشرے نے ابھی تک اس سے کچھ نہیں سیکھا ہے۔ لالچ بہت بڑی بری بلا ہے۔ بچی ہے، اس کی ایک زندگی ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں، اس کی پوری لائف ہے، پھر اس کے بچے ہوں گے، ان کو کون سنبھالے گا؟ بھلا جو شرابی ہو، بھلا جو بدکار ہو، بھلا جو دین کی بھی معرفت نہ رکھتا ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، وہ آپ کی بچی کو کیا عزت دے سکتا ہے؟ اس کے ساتھ صحیح طریقے سے نبھا کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی خرابی پائی جا رہی ہے۔ ہمیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر عمل کرنا چاہیے کہ ایسے شخص کو بچی دینی چاہیے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ اگر آپ کی بچی اس کو پسند آئے گی، وہ اس کو عیش و عشرت کے ساتھ رکھے گا۔ اگر پسند نہیں بھی آئے گی تب بھی کم از کم اس کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے سننے میں آیا ہے بچیوں کی بھی ایسی معاشرہ پرورش کر رہا ہے جو دین کے بھی خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، جو عقلاً نقلاً ہر لحاظ سے ان کی غلط پرورش ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا نمونہ میں آپ کے سامنے ظاہر کر دیتا ہوں، بھلا یہ بچیاں کہاں سے پرورش پا رہی ہیں۔ تو سننے میں یہ آیا ہے کہ چند گھرانے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب ان سے رشتے کی بات کی گئی تو بچیوں نے پہلی شرط یہ طے کی ہمیں ایسا خاوند چاہیے کہ جس کی داڑھی نہ ہو، پہلے وہ اپنی داڑھی کٹوا لے، پھر جو ہے نا ہم اس کے ساتھ رشتہ کریں گے۔ تو بھلا بتاؤ یہ ذہنیت آپ نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ کس سکول و کالج کے اندر آپ نے جو ہے نا یہ ذہنیت سیکھی ہے؟ کہاں سے تم کہاں کے بندے ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے نفرت کرتے ہو؟ بھلا بتاؤ جن لوگوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں کیا وہ کوارے مر گئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیوی نہیں عطا کی؟ وہ تو معاشرے کے شریف ترین انسان ہیں، وہ تو معاشرے کے شریف ترین فرد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہیروں سے نوازا ہے، بیویاں بھی ہیں ساتھ ساتھ ہیرے بھی ہیں، اس سنت کی برکت سے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایسی بچیاں کہاں پرورش پا رہی ہے؟ کون لوگ ان کی پرورش کر رہے ہیں؟ آج اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ داڑھی کٹوا لے، کل کوئی خاوند کو کہے گی اپنی ماں کو چھوڑ دے، اپنے باپ کو چھوڑ دے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دے، نماز پڑھنا چھوڑ دے، دینی اجتماعات کے اندر جو چھوڑ دے، وہ تو اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی۔ ایسی عورت کو اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اپنے دوستوں کو بات کرتے ہیں کہ سنت رسول اپنے چہروں پر سجا لو، تو ہمیں یہی جواب دیتے ہیں ہم شادی کر لیں اس کے بعد اپنی داڑھی رکھ لیں گے۔ تو بھلا بتاؤ یہ ذہنیت کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ لوگ کہاں پرورش پا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اسکول و کالجوں کے اندر یہی سکھایا جاتا ہے؟ تو داڑھی تو ایک شرافت کی علامت ہے، جب انسان داڑھی رکھ لیتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس کے ضمیر میں بھی شرافت آ جاتی ہے۔ جو شریف انسان ہوگا تو وہ بچی کی کتنی خدمت کرے گا، اس کے احساسات کو سمجھے گا، اس کے جذبات کی قدر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ خرابیاں پائی جا رہی ہیں، یہ جو ذہنیت پائی جا رہی ہے، اس ذہنیت کو اللہ تبارک و تعالی اچھی سوچ میں تبدیل کر دے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ٹوٹی بوٹی باتیں آپ کو ضرور سمجھ میں آئی ہوں گی۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔